اسلام 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلے عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، حسن خلق ہے اور حسن معاشرت ہے۔ ان 5 چیزوں کا مجموعہ اسلام ہے۔ ماضی کے جو دین تھے ان کے اندر اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا تو بندے کو سماج سے کٹ کے رہنا پڑتا تھا، لیکن یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت ہے۔ فرمایا جو رزق حلال تم کما کے اس کا لقمہ اپنے بچے اور بیوی کے منہ میں رکھتے ہو، تمہارے لیے وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے عقائد ہیں۔ عقائد کیا ہیں؟ توحید و رسالت ہے، آخرت کے دن پہ ایمان رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بنیادی عقائد ہیں۔ اس کے بعد عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادتیں ہیں۔ اس کے بعد معاملات ہیں، خرید و فروخت کے مسئلے، بے کے معاملات، تم نے کاروبار کرنا ہے تو اس کو کس طرح تم نے نبھانا ہے، یہ معاملات ہیں۔ اس کے بعد حسن خلق ہے کہ تمہارے اخلاق کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام قدم قدم پہ رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی موقع ایسا نہیں، خوشی سے لے کے غمی تک، شادی سے لے کے بیاہ تک، عقیقے ولیمے تک، ہر مرحلے پہ، ہر مقام پہ، ہر قدم قدم پہ اسلام رہنمائی کرتا نظر آتا ہے۔ حضور صاحب اسلام کی ذات گناہوں سے پاک تھی، وہ معصوم عن الخطا تھے، بھول کے بھی گناہ نہیں کر سکتے تھے۔ شادی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ بندہ گناہ سے بچ جائے، حرام کام سے بچ جائے، اسی لیے شادی کی جاتی ہے۔ اگر بندے کو یہ یقین ہو کہ میں نکاح نہ بھی کروں تو میں کسی حرام کام کا مرتکب نہیں بنوں گا، تو اس کے لیے نکاح نہ کرنا ہی افضل ہے، کیونکہ نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی نظر پاک ہو جائے، وہ حرام کام سے بچ جائے، وہ کوئی ایسا کام نہ کر دے جس کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا لگ جائے۔ لیکن اس کے باوجود حضور کو اس چیز کی حاجت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میرے رسول نے 11 شادیاں کر کے بتایا کہ تم نے اپنے معاملات کیسے نبھانے ہیں، تم نے اپنی ازدواجی زندگی کیسے گزارنی ہے، تم نے معاشی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو معاملات کے بعد حسن اخلاق ہے، اور حسن اخلاق کے بعد حسن معاشرت ہے۔ سورہ احزاب سے 53 نمبر آیت آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے اندر اللہ اپنے نبی کے صحاب کو نبی کے گھر کا ادب سکھا رہا ہے اور لوگوں کو حسن معاشرت سکھا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ بیٹھو جب تک تمہیں اذن نہ ملے، اجازت نہ ملے، اور کھانے کے لیے تمہیں بلایا جائے تو جب تک کھانا پک کے تیار نہ ہو جائے تم اتنی دیر تک نہ جاؤ۔ ہوا یوں کہ آقا کریم نے صحابہ رسول کی دعوت کی۔ جب اصحاب کی دعوت کی تو سارے صحابہ کو چاہ چڑھ گیا کہ آج حضور کے گھر میں دعوت ہے اور حضور کے گھر میں کھانا کھانے جائیں گے، تو یہ وقت سے پہلے ہی چلے گئے، وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ کھانا تیار ہوا، کھانا پک کے آیا تو صحابہ نے کھانا کھایا، لیکن جو کھانا کھا کے فارغ ہو چکے تھے ان کا جی نہیں چاہتا تھا اٹھ کے اندر سے باہر آ جائیں، حضور کے حجرے میں بیٹھے ہوں اور حضور کی زیارت بھی نصیب ہو رہی ہو اور حضور کے گھر کا پکا کھانا بھی بندہ کھا رہا ہو، تو کس کا جی چاہتا ہے وہ اٹھ کے باہر آ جائے؟ تو جو باہر صحابہ کھڑے تھے وہ منتظر تھے کہ اندر سے جگہ خالی ہو تو ہم اندر جائیں، اور اندر والوں کا جی نہیں چاہتا تھا کہ ہم اٹھ کے باہر آئیں۔ اب حضور ان کو اگر اٹھا کے بھیجتے ہیں تو ان کی بھی دل شکنی ہوتی ہے، اور اگر ان کو اٹھا کے باہر نہیں بھیجتے تو جو باہر کھڑے ہیں ان کا بھی حضور کو احساس تھا کہ ان کی بھی باری آئے گی تو وہ بھی کھانا کھائیں گے، وہ بھی انتظار کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو اب حضور
دونوں میں سے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے تو اللہ نے قرآن کی سورہ احزاب کی یہ آیت نازل کر دی. فرمایا ایمان والو نبی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے، اور جب تم نے جانا ہے تو اتنی دیر تک نہ جاؤ جب تک کھانا پک کے تیار نہیں ہو جاتا. اور فرمایا کہ جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو پھر وہاں سے واپس پلٹ آؤ، نہ یہ کہ تم وہاں پہ بیٹھے رہو اور باتوں کے اندر مشغول رہو. اور آگے ارشاد فرمایا بے شک اس میں رسول اللہ کے لیے تکلیف کا سبب ہے، کیونکہ باہر کھڑے والوں کا بھی انتظار ہے اور اندر بیٹھنے والوں کا بھی لحاظ ہے کہ اگر ان کو کہا چلے جاؤ تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، رسول اللہ تم سے حیا کرتے ہیں اور وہ تمہیں ارشاد نہیں کرتے کہ تم اٹھ کے چلے جاؤ. آگے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتا. اس لیے رسول اللہ تمہیں منع نہیں کر رہے کہ تم اٹھ کے چلے جاؤ، اور جو باہر ہیں ان کو حکم نہیں دے رہے کہ تم اندر آ جاؤ، لیکن اللہ حق بات کہنے میں حیا نہیں کرتا. اس لیے جب تمہیں بلایا جائے تو تم تب جاؤ، اور پھر جب تم کھانا کھا لو اور پھر وہاں سے اٹھ کے آ جاؤ، وہاں پہ بیٹھے نہ رہو. یہ حسن معاشرت ہے، یہ آداب معاشرت ہے. اسی طرح آداب کے اندر ایک آداب مجلس ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ اگر کوئی مجلس منعقد ہے تو تمہیں وہاں پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو تم لوگوں کے کندھے پھیلان کر کے آگے نہ جاؤ. یہ پہلے آنے والوں کو لحاظ رکھنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر بعد میں ظاہری بات ہے کہ جب آگے جگہ خالی ہوگی تو لوگوں کو مجبوراً آگے آنا پڑے گا، تو پھر ان کو کندھے پھیلانگنے پڑیں گے. اس لیے جو پہلے آئے ہیں وہ آگے بیٹھیں. اور حضور فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو تم قرآن اندازی کیا کرو، تم قرے ڈالو کہ اگلی صف میں کون کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا. اللہ اکبر. اس لیے اگلی صف کے اندر کوشش کریں کہ بیٹھا جائے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے راہیں بالکل ہموار ہوں اور وہ آ کے پیچھے بیٹھ جائیں. لیکن اس کے باوجود اگر مجلس لگی ہے، لوگ آ کے بیٹھے ہیں، سب کو دکھا کے بیٹھنا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ کلف لگے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور وہ ایک دفعہ آگے سے ہلاتے ہیں اور ایک دفعہ پیچھے سے ہلاتے ہیں تاکہ پتہ چلے میں آگے آ کے بیٹھ رہا ہوں، تو اس کے بارے میں میرے رسول نے وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ جو بندہ لوگوں کے کندھے پھیلان کے جمعہ کے دن آگے آئے تو فرمایا اس کو جہنم میں پل بنایا جائے گا اور لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے، اس کو پاؤں تلے روندا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے تکبر کیا، اس نے رعونت کی. سورہ لقمان کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم تکبر نہ کرو، زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلو، نہ تو تم زمین کا سینہ پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کو چیر سکتے ہو، اس لیے تم عاجزی کے ساتھ چلو اور اپنی آواز کو بہت زیادہ بلند نہ کرو، کیونکہ زیادہ بلند آواز یہ گدھے کی آواز ہے. یہ آواز کا حسن ہے کہ اگر آپ نے بات بھی کرنی ہے تو اتنی شائستگی کے ساتھ بات کی جائے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر وہ شہد کی طرح اترے، نہ کہ تمہارے گلا پھاڑنے کی وجہ سے لوگ اکتا کے بیٹھے ہوں. اور بالکل دھیمے لہجے میں بھی بات نہیں کرنی، کہ تم بالکل دھیمے لہجے میں بات کرو گے تو سننے والوں کے لیے مشکل ہوگی، اور تم صرف ہاتھ کے اشارے سے اور بالکل آہستہ سے بات کرتے ہو تو پھر لوگ تمہاری بات کو سننے کے لیے مشکل میں پڑ جائیں گے. اس لیے تم نے میانہ روی کے ساتھ چلنا ہے اور بالکل دھیمے لہجے میں اور بالکل اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، بلکہ مناسب ماحول کے اندر مناسب آواز سے تم نے بات کرنی ہے. جو بندہ بہت چیخ چیخ کے بات کرنے کا عادی ہو لوگ اس کی بات کو پسند ہی نہیں کرتے، اور جو بندہ بالکل شائستگی کے ساتھ وقار کے ساتھ بات کرتا ہو تو جب وہ بولتا ہے تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنی سماعتیں اس کے لیے بچھا دیتے ہیں کہ اب یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو اس کی بات کو سن لیا جائے. اسی لیے فرمایا گیا کہ بالکل اونچا نہ بولو بلکہ میانہ روی کے ساتھ تم جو ہے وہ بات ارشاد کیا کرو، اور جب تم حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں کو بات بتاؤ گے تو پھر ان کے دلوں کے اندر اترے گی. اس لیے آداب مجلس ہیں کہ لوگوں کے کندھے پھیلان کے آگے نہ آیا جائے اور جہاں پہ جگہ ملے تم وہیں پہ بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. ہاں صدر مجلس اگر کسی کو کسی حکمت کے تحت چاہے تو وہ آگے بلا لے، اس کی مرضی. اور یہ پھر لوگ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں مصنوعی عاجزی والے جو عاجزی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں لیکن عاجز ہوتے نہیں ہیں، اور ایک ہوتے ہیں تکبر والے. مثال کے طور پہ مجلس لگی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب جو لوگوں کے کندھے پھیلان کر کے آئے گا تو کتنے گناہ کا ارتکاب کرے گا. سب سے پہلے جو ہے وہ تکبر کا ارتکاب کرے گا،
کہ وہ اس کے اندر تکبر ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری جگہ آگے ہے، میری جگہ پیچھے نہیں ہے، تو وہ لوگوں کے کندھے پھیلان کے آگے جا رہا ہے۔ دوسرا، اس نے لوگوں کو حقیر سمجھا، یعنی جو آگے بیٹھے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آگے بیٹھے، میری جگہ آگے ہے، تو اس نے انسانیت کی تذلیل کی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جہاں پہ جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جاؤ، لیکن اگر آپ پیچھے بیٹھ گئے کسی وجہ سے اور صدر مجلس یا کوئی اور شخص، سرپرست جو ہے، جو اہم ذمہ دار شخص ہے، وہ کسی حکمت کے تحت اگر کسی کو آگے بلانا چاہتا ہے تو وہ اشارہ کرتا ہے حضرت اٹھ کے آگے آ جائیں، تو حضرت کہتے ہیں نہیں میں یہیں پہ ٹھیک ہوں، تو یہ بات بھی نامناسب ہے کہ بار بار مائک کے اندر اس کو کہا جا رہا ہے حضرت آپ اٹھ کے آگے آ جائیں، تو وہ کہتا ہے نہیں میں یہیں پہ ٹھیک ہوں، اور اٹھ کے آگے نہیں آ رہا۔ یہ مصنوعی عاجزی ہے جو لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہے، تو یہ بات بھی بالکل نامناسب ہے۔ اگر کسی کو بلایا جائے تو کسی حکمت کے تحت بلایا جائے تو وہ اٹھ کے آگے آ ہی جائے۔ اسی طرح کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن جتنی دیر تک دعا نہیں ہوتی وہ اندر کڑتے رہتے ہیں کہ میں آگے جا کے کیوں نہیں بیٹھا، میری جگہ تو آگے تھی، میں پیچھے کیوں بیٹھ گیا۔ تو ساری مجلس کی نورانیت ضائع کر دیتے ہیں، روحانیت برباد کر دیتے ہیں، اور ان کا خیال بات سننے کی طرف نہیں ہوتا بلکہ دل کے اندر کڑتے رہتے ہیں کہ میں اٹھ کے آگے کیوں نہیں جا رہا، اور میری جگہ آگے تھی تو مجھے آگے کیوں نہیں بٹھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی کہ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور جوتے والی جگہ پہ بیٹھ گئے، جہاں پہ جوتے پڑے تھے اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ اور آداب مجلس بھی یہی ہے نا کہ جہاں پہ جگہ ملے تم وہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ صدر مجلس اگر کسی کو چاہے تو کسی حکمت کے تحت آگے بلا لے، لیکن مجھے بتائیے جس جگہ پہ حضور ہوں وہاں پہ صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا۔ تو جب حضور نے دیکھا تو حضور نے فرمایا ادنو منی یا وابصہ، وابصہ اٹھو ہمارے قریب آ جاؤ۔ حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اٹھا اور تھوڑا سا قریب ہو گیا۔ حضور پھر فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اٹھو اور قریب آ جاؤ۔ کہتے ہیں میں تھوڑا سا اور قریب ہوا۔ حضور نے تیسری بار پھر ارشاد کیا وابصہ اور قریب آ جاؤ۔ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں حضور کے اتنا قریب ہوا میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کو چھونے لگے۔ جب میں اتنا قریب ہو گیا تو حضور ارشاد فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو پوچھنے آئے ہو وہ تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا ان واشکاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے ایو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا۔ پتہ نہیں تم نے کس کو دیکھا ہے جو دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا، نبی تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتا ہے۔ کہا جب پوچھنے آئے ہو وہ تم پوچھو گے یا میں بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو حد ہی ہو جائے۔ تو کہا پھر سنو، تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے بدی کیا ہے، یہی سوال ہے؟ قال نعم، کہا جی یا رسول اللہ یہی سوال ہے۔ کہا اس کا جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک، حضور نے 3 انگلیوں کو جوڑا اور حضرت وابصہ کی دل والی جگہ پہ مارا۔ کہا یہ مفتی اندر بیٹھا اسی سے پوچھ لے خیر کیا ہے شر کیا ہے، یہی تمہیں بتائے گا اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے۔ تمہیں باہر سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم رشوت میز کے اوپر سے لو یا نیچے سے لو، تم کمرے کے اندر چھپ کے پانی ڈالو دودھ کے اندر، یا تم کسی کا حق غصب کرو، دیوار رکھتے ہوئے تم ہمسائے کے 2 انچ دبا لو، کوئی تمہیں بتانے والا نہ بھی ہو اور کیمرے نہ بھی لگے ہوں، لیکن تمہارے اندر سے گھنٹیاں بجیں گی میاں تم غلط کر رہے ہو، تمہارا ضمیر تمہیں پکار کے کہے گا میاں تو غلط کر رہا ہے۔ تو کہا یہ مفتی اندر بیٹھا اسی سے پوچھ لے خیر کیا ہے شر کیا ہے۔ تو کہا یہ آداب مجلس ہیں کہ جہاں پہ جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد تحیۃ المسلم ہے، یہ اس نے معاشرت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ معاشرہ خوبصورت کیسے بنے گا۔ تحیۃ المسلم کیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو سلام کریں، اور سلام کتنا بڑا کام ہے آپ اس بات سے اندازہ کیجئے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا تھا بازار کے اندر، لیکن اس کے باوجود ہم بازار کے اندر جایا کرتے تھے۔ کیونکہ وہاں پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور ہمیں سلام کرنے کا موقع زیادہ ملے گا۔ اور پھر باقاعدہ اصول بیان کیا کہ جو سواری پہ جا رہا ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، جو چلنے والا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ معارضہ بیان نہیں کیا گیا کہ چھوٹا سلام کرے گا بڑا نہیں کرے گا، بڑا کرے گا تو چھوٹا نہیں کرے گا، جس کا جی چاہتا ہے وہ سلام کرے۔ اور فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو نیکیاں بھی زیادہ دیتا ہے۔ اب ایک بندہ اس نے آ کے کہا السلام علیکم،
تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تحیت المسلم ہے کہ بندہ سلام کرے، اور سلام کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ سلام کرنے سے تمہارے دل کا تکبر ختم ہو جائے گا۔ جب بندہ بار بار کسی کو سلام کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی سلام کرتا ہے، ایک شخص ہے، بندے کا جی نہیں چاہتا میں سے جو ہے وہ بات بھی کروں، لیکن اس کا معمول ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکم، تو طبی طور پہ جس سے وہ سلام لے رہا ہے اس کے سینے کے اندر اس کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ میں تو یہاں پہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ محلے کے اندر اگر کوئی بچہ شریف ہو، کچھ بچے ہوتے ہیں جو بڑے اچھے تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور والدین نے ان کی تربیت بڑی اچھی کی ہوتی ہے، اور وہ سلام لیتے ہیں، اور وہ آتے جاتے گزرتے ہوئے سلام لے کے گزرتے ہیں، تو ایک دکان پہ بیٹھے کچھ شخص آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور وہ بچہ قریب سے گزرے اور سلام لے کے گزرے، تو سبھی جانتے ہوتے ہیں یہ کس کا بچہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پوچھتے ہیں اچھا بچہ ہے، یہ کس کا ہے؟ کیونکہ طبیعت تقاضا کرتی ہے نا کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا، یہ آتے جاتے ہمیں سلام کرتا ہے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر کسی کا عام سا بچہ آتے جاتے سلام کرے تو بندے کی طبیعت اس کی جانب پلٹتی ہے اور دل کے اندر اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر بندہ باقاعدہ ہر جمعے کے بعد کھڑا ہو کے حضور پہ سلام پڑھے تو حضور پوچھیں گے نہیں یہ ہر جمعے سلام پڑھتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کا شہزادہ ہے؟ تو حضور کی قلبی محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ اس لیے سلام کرنے سے دل کا تکبر ختم ہوتا ہے اور رعونت ختم ہوتی ہے اور دلوں کے اندر آپس میں پیار پیدا ہوتا ہے۔ اور کہا جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں، اور جو جواب دیتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اسی طرح کہا کہ اگر تمہیں کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو تم جواب میں کہتے ہو وعلیکم السلام، تو تمہارا واجب جو ہے وہ ادا ہو گیا۔ لیکن اگر تم لفظوں کا اضافہ کر لو، وہ کہتا ہے السلام علیکم، تم کہتے ہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ کہتا ہے تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی نازل ہو، تو وہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے پھر تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی بھی ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو اور برکات کا نزول بھی ہو۔ تو کہا یہ افضل جواب ہے جو اس کے جواب میں دیا جائے گا۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت کے اندر، سلام کے ضمن میں بات آئی تو میں آپ کی خدمت کے اندر عرض کر دوں، اور آپ کے سینے بھی ٹھنڈے ہوں گے، اور یہ جو تنگ دستی کا رونا ہے اس سے یہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو ایک صاحب آئے حضور کی خدمت کے اندر اور آ کے کہنے لگے حضور میں جو ہے وہ بڑا خستہ حال ہوں، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے میں مالا مال ہو جاؤں۔ تو حضور فرمایا اچھا جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو نا تو گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے اپنے اہل خانہ کو سلام کیا کرو، اس سے تمہارے رزق کے اندر اضافہ ہوگا، رزق کے اندر اضافہ بھی ہوگا، اہل خانہ بھی خوش ہوں گے، ان کے سینے کے اندر بھی محبت ہوگی اور پیار بھی بڑھے گا، اور رزق کے اندر اضافہ بھی ہوگا۔ تو پوچھنے والے بھی کمال درجے کی ذہانت رکھتے تھے، قربان جائیں صحابہ کی سوچ پہ۔ اچھا انداز دیکھیے، اب انہوں نے کہا جی تنگ دستی ہے تو آپ کوئی وظیفہ ارشاد کرتے ہیں، تو حضور فرمایا جب گھر میں داخل ہوتے ہو تو سلام کیا کرو، تو سوال کا جواب تو مل گیا نا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن قربان جائیں وہ تھے بھی نبی کے صحاب، کہنے لگے حضور اگر میں گھر میں جاؤں تو گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر سلام کس کو کیا کروں؟ تو حضور مسکرا کے بولے جب گھر میں کوئی نہ ہو پھر مجھے سلام کہہ لیا کرو۔ تو کیسے تمہارے رزق کے اندر اضافہ بھی ہوگا اور تمہارے اہل خانہ کے دل کے اندر پیار بھی بڑھے گا۔ تو یہ تحیت المسلم ہے کہ مسلمانوں کو یہ ضمانت دی جائے۔ دیکھیں جب بندہ کہتا ہے السلام علیکم تو وہ ضمانت دے رہا ہے نا کہ میری طرف سے تمہاری عزت، تمہارا مال، تمہاری جان سب کے لیے سلامتی ہے۔ ایک بادشاہ وقت تھا، کسی نے کوئی جرم کیا اس کی سلطنت کے اندر تو اسے سزائے موت کا حکم ہو گیا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت کو بتایا گیا، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ مل لیتے ہیں۔ تو آیا تو اس نے آتے کہا السلام علیکم، بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو اس نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا بس بادشاہ میرا کام ہو گیا، اب مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا کہاں پہ جانا ہے تجھے؟ تو جو ہے وہ آرڈر ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا، جو سولی پہ لٹکایا جائے گا، تیرے لیے سزائے موت ہے۔ اس نے کہا بادشاہ ابھی تو تو نے مجھے سلامتی کی ضمانت دی ہے اور ساتھ ہی مجھے سزائے موت دے رہا ہے۔ تو بادشاہ نے خوش ہو کہا چلو اسے آزاد کر دو۔ اس لیے بندہ ضمانت دے رہا ہے نا السلام علیکم کہ تمہارے اوپر سلامتی ہے۔ اب بندہ ضمانت دینے کے بعد بھی عزتیں اچھالے، ضمانت دینے کے بعد بھی اس کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرنے کا سوچے تو پھر اس کی ضمانت ناقص ہے۔ اس نے سلام تو کیا ہے لیکن دل سے اس کو ضمانت نہیں دی۔ یہ تحیت المسلم ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمسایوں کے حقوق آتے ہیں اس کے اندر کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب ہمسایوں کے حقوق نازل ہوئے تو مجھے ڈر لگنے لگا کہیں ہمسایوں کو وراثت کے اندر شریک نہ کر دیا جائے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد جو وراثت تقسیم ہوتی ہے اس کا بھی ہمسایہ حقدار ہو. اور فرمایا جس کا ہمسایہ بھوکا سو رہا ہو 40 دن تک بندے کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 خواتین کا ذکر کیا گیا. حضور ایک خاتون ہے وہ صوم و صلات کی پابند ہے، نوافل بھی بڑے پڑھتی ہے، روزے بھی بڑے رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی بڑا کرتی ہے. تو حضور فرمایا کہ اس کا ہمسایوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ تو عرض کی گئی حضور اس کا رویہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے. حضور فرمایا واجبت، اس پہ واجب ہو گئی. پھر دوسری خاتون کا ذکر کیا گیا. حضور وہ معمول کے صوم و صلات صرف فرائض کی ادائیگی کرتی ہے، نوافل بھی نہیں اتنے پڑھتی، صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتی. حضور فرمایا اس کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ کہا حضور وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ملتی ہے، بڑے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہے. حضور فرمایا واجبت، اس پہ بھی واجب ہو گئی. صحابہ نے کہا حضور سمجھ نہیں آئی، اس پہ بھی واجب ہو گئی، اس پہ بھی واجب ہو گئی، تو دونوں پہ واجب کیا ہوا؟ کہا اس کا حسن اخلاق اچھا نہیں، اس لیے اس کے روزے نماز قبول نہیں ہوئے اور اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی. اس کا حسن اخلاق اچھا تھا، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. اس لیے حسن اخلاق کا خاص طور پہ لحاظ رکھا کریں. ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر کی صفائی کر کے کوڑا ہمسائے کے دروازے کے آگے ڈال دیں تو پھر ہمسایہ خوش تو نہیں ہوگا. اور اگر گلی گندی ہو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نقصان کس کو ہے؟ کیا باہر والوں کو نقصان ہوگا؟ انہوں نے تو یہاں سے گزرنا ہی نہیں. گزرنا تو ہم نہیں ہے نا. ہماری گلی کا جو ہے وہ پانی نالی کا باہر آ رہا ہے یا اس کے اندر گند پڑا ہوا ہے تو نقصان تو مجھے ہی ہے، کسی اور کو تو نقصان ہے ہی نہیں. تو اگر مل کے ہم صفائی کرنا شروع کریں تو گلی بھی صاف ہوگی اور دل بھی صاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو اس لیے دوسری بات تحیۃ المسلم ہے کہ لوگوں کو محبت پیش کی جائے اور لوگوں کو پیار پیش کیا جائے. اور تیسری بات، اگر تمہاری کوئی دعوت کرتا ہے تو کچھ حقوق میزبان کے ہیں، کچھ حقوق مہمان کے ہیں. ایسا نہیں کہ میزبان کے اوپر اسلام بوجھ ڈالتا ہے اور مہمان کو کچھ بھی نہیں کہتا، یا مہمان کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے اور میزبان کو کچھ بھی نہیں کہتا. ایسا نہیں ہے، بلکہ میزبان کے اپنے حق ہیں اور مہمان کے اپنے حق ہیں. میزبان کے اوپر حق کیا ہے مہمان کا؟ کہ جب اس کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اس کے لیے اچھا کھانا تیار کرے، اس کو فراخ دلی کے ساتھ قبول کرے. کیونکہ فرمایا جو مہمان آتا ہے وہ اللہ کی رحمت بن کے آتا ہے اور اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، اس لیے ہنس کے اس کو قبول کیا جائے. اور مہمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ کسی کے گھر جانے لگے اس کو اطلاع کر دے کہ میاں ہم تمہارے گھر میں آنے لگے ہیں، تاکہ وہ کھانا پکا لے. اور اچانک تم جاؤ گے تو پتہ نہیں اس کی جیب کے اندر پیسے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس کو مشکل نہ بن جائے، تم اسے مشکل کے اندر مبتلا نہ کر دو. اس لیے تم پہلے ہی اسے خبر دے دو. اور پھر تم جب جاتے ہو تو اسے بتا دو میاں کھانے کے اندر میں اتنا نمک لیتا ہوں، چائے کے اندر میں اتنی چینی لیتا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے تو بات نہیں کرتے، لیکن جب دسترخوان پہ کھانے آ جاتے ہیں تو پھر 100 عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل نامناسب سی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں پلٹے. ساری زندگی میرے رسول نے کبھی بھی کھانے کے اندر نقص نہیں نکالا. اللہ حضور گھر میں پلٹتے ہیں اور حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے سالن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور سالن تو کوئی نہیں ہے، تھوڑا سا سرکہ پڑا ہے. اب سرکے کے ساتھ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا روٹی کھائی جا سکتی ہے؟ لیکن حضور فرماتے ہیں چلو وہ ہی لے آؤ. تو انہوں نے سرکہ پیش کیا تو حضور روٹی تناول کرنے لگے اور ساتھ ان کی دلجوئی کے لیے کہنے لگے واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی پیارا سالن ہے، سرکہ تو بڑا ہی خوبصورت سالن ہے. اور اس طرح انہوں نے روٹی تناول کی. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا حضور میرے حجرے میں تھے، میری باری تھی، تو میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور کو حجرے میں نہیں پایا. تو میں اٹھی اور میں نے دوسری ازواج مطہرات کے حجرے کے اندر دیکھا کہ حضور کہیں ادھر تو نہیں ہے، تو حضور ادھر بھی نہیں تھے اور حضور جنت البقیع کے اندر تھے. تو میں جب گئی تو میں حضور کو مخاطب کیا تو حضور مجھ سے کہنے لگے عائشہ کیا تو سمجھی تھی کہ میں تیرا حق ماروں گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تو یہاں پہ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں. اچھا یہاں پہ توجہ چاہوں گا، ایک حجرے کے اندر آرام فرما رہے ہیں دونوں اور شوہر اٹھ کے چلا گیا، بیوی کو خبر بھی نہیں ہوئی. حضور اٹھے، حضور نے وضو بھی کیا لیکن آواز پیدا نہیں ہونے دی، دروازہ بھی کھولا آواز پیدا نہیں ہونے دی. اتنا خیال کیا کرتے تھے. اور جب گھر میں پلٹتے تھے تو بالکل آہستہ سے السلام لیتے تھے تاکہ جو جاگ رہے ہیں اگر وہ سن لیں تو میرے سلام کا جواب دے دے، اور اگر سوئے ہوئے ہیں تو ان کی نیند کے اندر خلل پیدا نہ ہو. اسی طرح اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو خوشی کے ساتھ قبول کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ کو دعوت دیتا ہے اور بندہ آگے سے کہ نہیں میں نہیں آؤں گا. یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ جب اس کو دعوت دی جائے تو وہ دعوت کو قبول کرے. اچھا اب دعوت کو قبول کیا گیا
تو پھر حکم کیا ہے کہ جتنے بندوں کی دعوت ہے صرف اتنے بندے کھانے پہ جائیں. ایسا نہیں کہ اس نے 2 کی دعوت کی تو ساتھ 4 بندے وہ خود لے کے چلا گیا. مہمان جب کسی کے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو خود وہ صرف کرنے کا جو ہے وہ حق بھی نہیں رکھتا. مثال کے طور پہ کوئی مہمان کسی کے پاس گیا اور اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہا ہے اور کوئی فقیر آ گیا تو اس نے ایک روٹی پکڑی اور فقیر کو دے دی. یہ مہمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کیونکہ میزبان نے مہمان کو پیش کیا, فقیر کو پیش نہیں کیا. ہاں میزبان خود چاہے تو وہ دے دے, وہ اس کی مرضی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن کسی نے دعوت کی تو حضور اس کے گھر پہ گئے اور حضور مخاطب ہو کے کہنے لگے کیا یہ بھی ساتھ آ جائیں؟ تو انہوں نے کہا حضور آپ کا جی چاہتا ہے تو آپ جتنے مرضی بندے لے کے آ جائیں, تو آپ نے پوچھنا کیوں گوارا کیا؟ حضور فرماتا ہے میاں تو نے میری دعوت کی تھی, ان کی دعوت نہیں کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا کھانا کم ہو اور میرے بندے زیادہ ہو جائیں اور پھر تجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. اس لیے تم مہمان اور میزبان دونوں کا خیال رکھو. میں آپ کو بریلی کی گلی میں لے کے چلوں, آپ کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی چوکھٹ پہ لے کے چلوں. ہر جمعے کے بعد ان کا لکھا سلام ایسے ہی نہیں پڑھا جاتا. وہ کس قدر جو ہے وہ اعلیٰ مراتب پہ فائز تھے کہ آپ کی کسی نے دعوت کی اور آپ اس کے گھر دعوت قبول کر کے گئے اور جب اس گھر میں پہنچے تو اس نے کھانے کے لیے شوربہ تیار کیا تھا. تو آپ نے تھوڑا سا شوربہ لیا تو آپ کو بڑا مزہ آیا, لذیذ لگا. تو آپ نے کہا کہ اہل خانہ کو بلایا جائے. جس نے دعوت کی تھی اس کو بلایا گیا اور کہنے لگے کہ میاں اگر تو اجازت دیتا ہے تو میں تھوڑا سا شوربہ پی لوں. آج وہ علماء بھی نہیں رہے اور آج وہ عوام بھی نہیں رہی. ایک وقت تھا آپ کے سیالکوٹ کے اندر میر عبد الحکیم کا بڑا نام ہے اور ہم نے سنا یہ بڑے پائے کے عالم دین تھے اور بادشاہ وقت نے حکم دیا تھا کہ جب یہ مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے پاؤں کے اندر بادام روغن رکھا جائے تاکہ ان کے دماغ کو سرشاری پہنچتی رہے اور ان کو مطالعہ کرنے کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو. کیونکہ جتنا ماحول خوبصورت ہوتا ہے بندے کا جی چاہتا ہے کہ اتنا زیادہ پڑھوں اور پھر پڑھ کے بات کو یاد رکھنا یہ معمولی بات تو نہیں ہے. تو پھر 8 یا 10 دن کے بعد حکم تھا وہ بادام روغن چینج کر دیا جائے اور جب وہ تبدیل کیا جاتا تو پھر بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو میرے شاہی دسترخوان پہ پیش کیا جائے. اور جب شاہی دسترخوان پہ وہ بادام روغن پیش کیا جاتا تو بادشاہ اپنے بچوں سے مخاطب ہو کے کہتا بیٹا اسے کھاؤ, اس نے ایک عالم دین کے قدموں کے بوسے لیے ہیں. یہ وقار تھا علماء کا. لیکن معذرت کے ساتھ اس کے اندر علماء کی اپنی کمی بھی ہے, اپنی کوتاہی بھی ہے کہ انہوں نے اپنی عزت کو خود پامال کیا ہے. اور خیر عوام کی طرف سے بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. باتیں دونوں طرف سے ہی ہیں لیکن یہ الگ موضوع ہے. تو علماء کا ایک وقار ہوتا تھا. تو جب اس نے دعوت کی تو آپ نے دعوت قبول کی اور جب تھوڑا سا شوربہ چکھا تو آپ کو مزہ آیا. اہل خانہ سے اجازت مانگی کہ اگر تم اجازت دو تو کیا تھوڑا سا شوربہ میں پی لوں؟ تو وہ کہنے لگا حضرت آپ نے کیسی بات کر دی, یہ سارا انتظام تو آپ کے لیے کیا گیا ہے اور آپ اجازت طلب کر رہے ہیں. تو ذرا سنیے گا میرے امام نے کیا ارشاد کیا اور امام کے اس قول کو بھی سامنے رکھیں اور اپنے شادی بیاہ کے پروگرام بھی سامنے رکھیں کہ آج ہم کیا کرتے ہیں. جب امام نے یہ بات کی تو اس نے کہا حضرت سب کچھ تو آپ کے لیے تیار کیا گیا. تو امام فرمانے لگے میاں جو عرف ہے شوربے کا وہ مشروب نہیں ہے, وہ معقول ہے. یعنی شوربہ پینے کے لیے نہیں بنایا جاتا, شوربہ تو کھانے کے لیے بنایا جاتا ہے. اور جب میں پینے لگا ہوں تو میں عرف سے ہٹنے لگا ہوں. اس لیے تم نے شوربہ پینے کی غرض سے تو تیار کیا نہیں, تم نے تیار کیا کھانے کی غرض سے. اور اگر میں پیوں گا تو میری طرف دیکھ کے کوئی اور بھی پیے گا, پھر اس کی طرف دیکھ کے کوئی اور بھی پیے گا. تو تم نے کھانے کی غرض سے تیار کیا ہے تو پھر تمہارا شوربہ کم پڑ جائے گا اور تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے جب میں عرف سے ہٹنے لگا ہوں تو مجھے تم سے اجازت مانگنے کی ضرورت پیش آئی. آج میں اور آپ دیکھیں کہ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر جب بطور چٹنی وہ دہی رکھا جاتا ہے تو کیا آج لوگ گلاسوں کے اندر ڈال کے نہیں پیتے اور پھر ضائع کرتے ہیں, اور جب کم پڑ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ آوازیں کسی جاتی ہیں اور مذاق اڑایا جاتا ہے کہ تمہارا تو جو ہے وہ کھانے پورا نہیں آیا. اب جو اہل خانہ تھے انہوں نے پینے کے لیے تو رکھا ہی نہیں, انہیں تو رکھا تھا بطور معقول کھانے کے لیے. لیکن جب عرف سے ہٹے تو پھر اس کو بھی شرمندہ کیا اور خود بھی ہم نے ایسا مظاہرہ کیا جو اچھی قوم کا مظاہرہ نہیں تھا. آپ شادی بیاہ کو تو دور ہے, آپ چھوڑ دیں, آپ اپنی محافل پہ آئیں, میرے سے ناراض نہ ہوئیے گا. گھنٹے کی 2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی تقریر سنی اور تقریر کا پورا لب لباب یہی تھا کہ اس نے معاشرہ ہے, تم نے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے. لیکن جب بعد میں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے تو اس وقت حالت کیا ہوتی ہے, ہمیں لگتا ہے اس کے بعد ہمیں کھانے کے لیے کچھ ملے گا ہی نہیں.
شاید یہ آخری لقمہ جو ہمارے گلے کے اندر جائے گا، اس کے بعد ہماری موت واقعہ ہو جائے گی. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ شادی بیاہ کے موقع پہ جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں. کوئی کسی کو شادی کی دعوت دے تو کیا وہ پرانے کپڑے پہن کے شادی پہ جاتا ہے؟ نہیں، وہ نئے کپڑے خریدے گا. اور اگر نئے نہیں ملیں گے تو کم از کم وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے گا، اچھی گھڑی لے گا، اور پھر وہ دعوت قبول کرے گا اور وہاں پہ جائے گا. تو وہ اتنا بناؤ سنگار کس لیے کر رہا ہے؟ تاکہ پتہ چلے یہ شخص بڑا نفیس ہے، اس کی طبیعت بڑی خوبصورت ہے. تو جو سب کچھ ظاہری بناوٹ کر کے جاتے ہیں، تو اگر آپ نے طبیعت کا اندازہ کرنا ہو تو کھانے کے وقت کیا کریں کہ جس طرح وہ کھانے کے اوپر ٹوٹتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا بندہ اندر سے کتنا شریف ہے. اب دیکھیں، شریعت حکم دیتی ہے پیاز اور لہسن یہ شریعت کے اندر جائز ہے نا، ان کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، یہ حلال ہیں. لیکن شریعت حکم دیتی ہے کہ تم ان کو کھا کے مسجد میں داخل نہ ہو، تاکہ تم مسجد میں جب داخل ہونا ہے تو تمہارے منہ سے بدبو نکلے گی اور ساتھ والے نمازی کے لیے مشکل بنے گی. اس لیے تم یہ کھا کے مسجد میں نہیں آ سکتے. اللہ اکبر. اور مساجد کا احترام بھی بتایا گیا. ہمارے امام عشق و محبت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ دیوں کے اندر مٹی کا تیل استعمال نہیں کرتے تھے جو مسجد میں روشن کرنے ہوتے تھے، آپ سرسوں کا تیل استعمال کرتے تھے. فرماتے تھے مٹی کے تیل کی بدبو ہوتی ہے، میں گوارا ہی نہیں کرتا کہ مسجد کے اندر اتنی بدبو بھی پھیلے. اور جب چراغ روشن کرنا ہوتا تو آپ مسجد سے باہر جاتے اور پھر چراغ کو روشن کرتے اور اندر لے کے آتے. تو کسی نے کہا حضرت آپ باہر جا کے روشن کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے جو دیا سلائی ہے اس کے اوپر گندک لگی ہوتی ہے، اور جب اس کو جلایا جاتا ہے تو اس سے گندک کی بدبو پھیلتی ہے. میری غیرت اتنا بھی گوارا نہیں کرتی کہ یہ معمولی بدبو بھی مسجد کے اندر پھیلے. آج میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ اس لیے حکم دیا گیا کہ اپنی مساجد کو مجنونوں سے اور بچوں سے پاک رکھا جائے، چونکہ بچے آداب کا لحاظ نہیں کر سکتے. ہاں جو سمجھدار ہیں آپ ان کو لے کے آئیں، ان کو بٹھائیں، ان کو سکھائیں. اگر آپ نہیں لے کے آئیں گے تو ان کو کوئی سکھائے گا نہیں. لیکن بالکل چھوٹے بچے جو چپ کروانے سے بھی چپ نہیں ہوں گے، ان کو مسجد میں لانے سے منع کیا گیا تاکہ تمہاری مساجد کا ماحول خراب نہ ہو. اب دیکھیں، واز کرنے والا ہے اور سننے والے ہیں تو دونوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں. جو ممبر رسول پہ بیٹھا اس کا تقاضا اپنا ہے، جو سامنے بیٹھے ان کا تقاضا اپنا ہے. اچھا جو ہے وہ واز کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو اس انداز کے ساتھ گفتگو کرے جو سامعین کے دلوں کے اندر اترے، ان کی فہم جس کا ادراک کر سکیں. اگر بندے پنجابی نہیں سمجھتے تو مبلغ انگلش کے اندر تقریر کرے، عربی کے اندر تقریر کرے تو وقتی طور پہ روب ضرور پڑے گا لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اس لیے تھوڑی بات کر لی جائے، مختصر بیان کیا جائے. اتنا مختصر بھی نہ ہو کہ لوگوں کو مفہوم ہی سمجھ میں نہ آئے، لیکن اتنا طول بھی نہ دیا جائے کہ لوگ اکتا کے بیٹھ جائیں. بلکہ درمیانے وقت کے اندر جو آپ نے بات لوگوں تک پہنچانی ہے وہ بات بتا دی جائے ان کو، بس بات ختم ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں طول دینے کی. اسی طرح کہ جب تمہارے ہاں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو تم اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اور پھر اس کی عیادت کے لیے جب تم جاؤ تو پھر وہاں پہ جا کے بیٹھے نہ رہو، کیونکہ تم تو وقت نکال کے گئے ہو، تم تو فارغ ہو، لیکن وہ بیچارہ تو بیمار ہے تو تمہارے لیے اس کو اٹھ کے بیٹھنا پڑے گا. تم عیادت کرو، اس کو حوصلہ دو، اس کو صبر کی تلقین کرو اور اٹھ کے واپس آ جاؤ. نہ کہ تم اس کے پاس گئے اور تم نے جا کے کہا ہو ہمارے خاندان کے اندر فلاں کو یہ بیماری ہوئی تھی، وہ بیچارہ تو بچا ہی نہیں، تو وہ پہلے ہی ڈر رہا تھا اور زیادہ ڈرنے لگ گیا. تو اس کو صبر کی تلقین کی جائے، اس کے سامنے ایسی باتیں کی جائیں جس کے اس کی ڈھارس بندے، حوصلہ بندے. اور اگر وہ کہے نہیں میں تو بڑے اچھے ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ جا رہا ہوں علاج کروانے کے لیے، تو وہ آگے سے کہا جائے نہیں میں جانتا ہوں وہ ڈاکٹر جو ہے وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، وہ فلاں نے اس سے دوائی لی تھی، وہ تو الٹا بیمار ہو گیا تھا. تو ایسی باتیں نہ کی جائیں جس سے اس کا حوصلہ ٹوٹے، بلکہ اس کو ایسی باتیں بتائی جائیں اور اس کو ایسی احادیث پڑھ کے سنائی جائیں کہ میاں جب بیماری آتی ہے تو حضور فرماتے ہیں بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس لیے ایسی باتوں کا انتظام کیا جائے جس سے اس کا حوصلہ بندے اور اس کی دھارس بندے اور وہ آنے والے کے آنے سے خوش ہو، نہ کہ اس کے آنے سے غم کے اندر مبتلا ہو جائے. اسی طرح جو ہے وہ آپ مساجد کے اندر جاتے ہیں تو خاص خیال رکھا کریں اپنی صفائی اور ستھرائی کا. اور آداب معاشرت ہمارے اسلام نے بڑے زور سے سکھائی ہے، اور جو معاشرے خوبصورت ہوں گے تو یاد رکھیے گا دل کو سکون ملے گا. آج آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے اندر کھانے کے لیے چیزیں بھی وافر ہیں، پیسے بھی بہت زیادہ ہیں، اولاد بھی ہے، بے اولاد بھی بندہ کوئی نہیں، گھر بھی اچھا ہے لیکن دل کو سکون کوئی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ گھر میں بات بات پہ گالی دی جاتی ہے، ماں بات بات پہ بددعائیں کرتی ہے، باپ بات بات پہ جھڑکتا ہے، چونکہ آپس کے اندر محبت نہیں ہے.
اس لیے دل کو سکون ہی نہیں ہے، اور ایک گھر ہے بالکل خستہ حال، لیکن آپس میں محبت سے بولتے ہیں تو اس گھر سے وہ گھر اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جب آپ مساجد کے اندر آئیں تو آپ خاص طور پہ صفائی ستھرائی کا انتظام کریں۔ اسلام کے اندر یہ مصافحے کا تصور ہے نا، کہ آپ جب آپس میں ملتے ہیں تو آپس میں مصافحہ کریں، تو مصافحہ کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ اور مصافحہ کرتے وقت بھی حکم دیا گیا کہ بالکل یہ جو آج کل رسمی مصافحہ کیا جاتا ہے، تو تھوڑا سا ہاتھ ملاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو چھوت کی بیماری ہے تو کہیں مجھے بھی نہ لگ جائے، تو یہ والا مصافحہ اسلام نہیں کہتا۔ اور تھوڑا سا ہاتھ دبایا جائے، زیادہ زور سے بھی نہ دبایا جائے کہ اگلا مشکل کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اس کے بعد معانقہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے گلے لگو۔ اب تم نے گلے لگنا ہے تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ تم تھوڑا سا دباؤ، اتنا نہ دباؤ کہ اس کی پسلی ہی ٹوٹ جائیں۔ وہ ہمارے حضرت ایک جگہ پہ گئے تو ادھر رش تھا، تو ایک بندہ آیا تو وہ ان کے ساتھ بغل گیر ہو گیا، تو اس نے زور سے دبایا، تو آپ فرمانے لگے میاں میں دل کا مریض ہوں، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا حضرت فیض لے رہا ہوں۔ آپ کہنے لگے فیض لے نہیں رہے، تم فیض نچوڑ رہے ہو۔ اس لیے اتنا دبایا جائے جس کے ساتھ اگلے کو تکلیف نہ ہو، اور یہ محبت کا تقاضا۔ لیکن کسی جگہ پہ معانقے سے بھی بچنا چاہیے، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ جب آگے محل شہوت ہو، بے ریش بچہ کھڑا ہے، اور جب وہ آپ کے ساتھ بغل گیر ہوگا تو آپ کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے وہ خدشہ پیدا ہوگا جس سے آپ گناہ کی طرف مرتکب ہوں گے، اور آپ کے دل کے اندر کوئی ایسی بات ہوگی تو پھر اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ مصافحہ کر لیں، معانقہ نہ کریں۔ اور اگر مصافحہ کرنے سے بھی آپ کے دل کے اندر کوئی خیال آتا ہے تو مصافحے سے بھی بچنا چاہیے۔ امام محمد جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، یہ بڑے خوبصورت تھے، اللہ نے ان کو بڑا جمال دیا تھا۔ جب بصرے کے عیسائیوں نے آپ کو مناظرے کا چیلنج کیا تو آپ مناظرے کے لیے آئے، اور مسلمان باہر آ کے کھڑے ہوئے تھے کہ ہم امام کا استقبال کریں گے، اور یہودی اور عیسائی بھی سارے باہر آئے۔ تو جب امام آئے نا سواری کے اوپر، اللہ سفید لباس تھا اور سفید امامہ تھا، چہرے پہ داڑھی کا حالہ تھا، خوشبو لگائی تھی، اور جب امام ان کے درمیان سے گزرے تو ان کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو مسلمان کہنے لگے تم تو مناظرے کی غرض سے آئے تھے تو تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ تو کہنے لگے جب ہم نے امام محمد کے چہرے پہ سراج المنیرہ کی شعاؤں کے عکس کو دیکھا تو ہمارے دل نے گواہی دی، جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے تو بڑا محمد کتنا سونا ہوگا۔ اس لیے یہ بڑے خوبصورت تھے، لیکن جب امام اعظم کے پاس پڑھنے آئے تو یہ بے ریش تھے، ان کے چہرے کے اوپر داڑھی بھی نہیں تھی اور مونچھ بھی نہیں تھی، اور بے ریش بچہ عورت کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ میں تمہیں نہیں پڑھا سکتا، تو انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں حضرت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ایک شرط ہے میری، اگر تم وہ مانتے ہو تو میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہا تم میری پشت پہ بیٹھ کے پڑھا کرو، تم میرے سامنے نہ بیٹھنا، کہیں دیر میرے دل کے اندر کوئی بات پیدا نہ ہو۔ یہ امام اعظم کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا چراغ جل رہا تھا تو اس کی روشنی کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس کی داڑھی کے کچھ بال نکل آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری داڑھی آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کب کی آ گئی ہے؟ کہا اب تم میرے سامنے بیٹھا کرو۔ یہاں تک احتیاط کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو محل شہوت کے ساتھ معانقہ بھی نہ کیا جائے۔ پھر اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے گرمی کا ماحول ہوتا ہے اور دونوں بندے پسینے کے اندر شعبور ہوتے ہیں، اور طبیعت یہ تقاضا نہیں کر رہی ہوتی کہ اس کے زیادہ ہاتھ بھی ملایا جائے، چونکہ پسینہ ہوتا ہے اور پسینے سے طبی طور پہ بندے کو نفرت ہوتی ہے، تو اس لیے دور سے سلام کر لی جائے تو سلام ہو جائے گی، لیکن اس وقت بغل گیر ہونا یہ اس کے لیے مشکل کے اندر ڈالنے والی بات ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں تو حجر اسود کے بارے میں حکم دیا گیا کہ جب تمہارے لیے مشکل ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی ہوگی تمہارے چومنے سے، تو تم دور کھڑے ہو کے اشارہ کر کے چوم لو، اللہ تمہیں چومنے کا ثواب عطا کر دے گا۔ تو تم دور سے کھڑے ہو کے سلام لے لو۔ اسی طرح اپنی ظاہری صفائی کا لحاظ کریں۔